اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آپ کو چینل زیغم عباس جعفری میں زیغم عباس جعفری خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا مضمون اور ہمارے لیسن جو ہیں، لیکچرز جو ہیں، وہ شاعری کے حوالے سے ہیں۔ تو شاعری جو حضرات سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ وہ بآسانی شاعری کو سیکھ سکیں۔ شاعری کا جو جنون ہے، شوق ہے، ذوق ہے، یہ بہت سے افراد میں پایا جاتا ہے، لیکن شاعروں کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کچھ بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعر بن کر آتے ہیں، اور کچھ بندے جو ہیں ان کو شاعر زمانے میں بننا پڑتا ہے۔ جو بندے اللہ کی طرف سے شاعر بن کے آتے ہیں ان کو صرف تھوڑا سا اصلاح کے بعد نکھارا جاتا ہے اور وہ بہترین شاعر بن جاتے ہیں، اور جن کو سیکھنا پڑتا ہے اور ان کو تو سب کچھ یہیں سے آ کر سیکھنا پڑتا ہے۔ بہت سے حضرات کا یہ سوال ہوتا ہے کہ شاعری کس طرح کی جائے، تو آؤ دوستو میں آپ سے اس بارے میں ڈسکس کرتا ہوں کہ شاعری کرنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ شاعری کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قافیہ اور ردیف کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو قافیہ اور ردیف کی پہچان نہیں ہوگی تب تک آپ کو شاعری کرنا نہیں آئے گی، کیونکہ شاعری میں قافیہ جو ہے شاعری کا حسن ہے جو ہر صنف شاعری کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چند اصناف ایسی ہیں کہ جن میں قافیہ نہیں بھی استعمال کیا جاتا، لیکن جو زیادہ تر اصناف ہیں ان میں قافیہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر قافیہ نہ ہو تو ہر کلام بے اثر نظر آتا ہے، اور ردیف کی مثال ایسے ہے جیسے سونے پر سہاگا۔ دوستو، اس کے بعد ہے کہ شاعری کرنے کے لیے دوسری چیز جو بہت ہی ضروری ہے وہ ہے وزن۔ اب یہ وزن کیا ہے؟ گھبرائیں نہیں، یہ وزن جس کو بحر یا عروض کا نام دیا گیا ہے، اہل علم نے یہ نام اس کو دیا ہے۔ شاعری کرنے کے لیے علم عروض کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ٹرین کے لیے ٹریک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ٹرین کے لیے ٹریک نہیں ہوگا تو ٹرین نہیں چل سکے گی، اسی طرح شاعری کے لیے اگر بحر اور عروض نہیں ہوں گے تو شاعری کرنا ناممکن، امپاسبل ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں، اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قافیہ کیا ہے اور پھر جانیں گے کہ عروض کیا ہے۔ زیغم عباس جعفری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔